ڈیئر ویورز، ایٹا نے اکثر اضلاع کے سی بی ٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیے ہیں اور ان کے باقاعدہ میرٹ لسٹ تیار بھی کر لیے ہیں اور متعلقہ اضلاع کے ڈی اوز کو بھیجے ہیں۔ اب کچھ اضلاع رہتے ہیں جن کے سی بی ٹی ٹیسٹ باقی ہیں، باقی اکثر ہو چکے ہیں۔ اب وہ سوالات جن کے جوابات جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، ایٹا کا میرٹ لسٹ اتنا اوپر کیوں ہے؟ نمبر 2، ایٹا کا میرٹ لسٹ کم کیسے ہوگا؟ نمبر 3، اگر ٹوٹل سکور آپ کا 120 ہے تو آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 4، سب سے زیادہ میرٹ کون سے کیڈر میں ہوتا ہے؟ نمبر 5، سب سے کم میرٹ کون سے کیڈر میں ہوتا ہے؟ نمبر 6، اگر آپ پی ای ٹی ٹیسٹ پاس کر چکے ہو تو آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور آپ نے کتنا سکور حاصل کر لیا ہے؟ اور اس کے علاوہ وہ تمام باتیں جو کسی نے ابھی تک نہیں بتائی، لہٰذا ویڈیو آخر تک دیکھیں تو میرے ساتھ رہیے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ اچھا، ایٹا کا میرٹ لسٹ اوپر اس لیے ہے اس مرتبہ، اگر آپ پچھلے 2022 یا 21-20 میں جو ہوئے تھے تو اس وقت اتنا میرٹ زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے اہم ریزن یہ ہے کہ اس سے پہلے ایٹا ایس ایس ٹی والے ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے تھے۔ اب ایس ایس ٹی والے جو ٹیسٹ ہوتے تھے وہ کم سے کم 10، 15، 20 ہر ڈسٹرکٹ میں ہوتے تھے، یعنی اگر ٹوٹل ملا کر 30 ہوتے تھے، میتھ، فزکس، کیمسٹری اور جنرل کے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر جو ٹاپ سٹوڈنٹ ہوتے تھے وہ اکثر اوپر والے ایس ایس ٹی میں چلے جاتے تھے، تو پھر باقی جو میرٹ لسٹ ہوتا تھا وہ کم ہوتا تھا۔ سیکنڈ پر، ایٹا کا میرٹ لسٹ کم کیسے ہوگا؟ جس طرح ڈائریکٹر نے بتایا تھا کہ 50% پر تو پاس ہوں گے اسٹوڈنٹ، یعنی وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے 50% لیے ہیں، مینز 100% مارکس لیے، وہ سی بی ٹی کے لیے کال ہو سکتے ہیں۔ اب ہوگا یوں کہ وہ لڑکے جنہوں نے 50 سے کم مارکس لیے 50% سے، تو وہ کم اس طرح ہوں گے کہ پہلے 49% والے اسٹوڈنٹ کو بلایا جائے گا۔ 49 والے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے 98 مارکس ہوں گے یا 99، اس والے کو بلایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد 48 والوں کو بلایا جائے گا، 48% والوں کو، پھر 46% والوں کو، اور اس طرح نیچے آئے گا۔ اب اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے، کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ڈائریکٹ 45 تک بھی آ سکتا ہے، مینز جس کے 90 مارکس ہوں گے وہ بھی ٹیسٹ سی بی ٹی ٹیسٹ دیں گے، یا کچھ کہتے ہیں 40 تک ڈائریکٹ آئے گا، 40 سے لے کر پھر 33 تک آئے گا اور پھر 30 تک آئے گا۔ اگلا سوال، اگر ٹوٹل سکور 120 ہے آپ کا تو آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ کیڈر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے 120 سکور کسی پی ٹی میں لیے ہے، یا آپ نے ٹی ٹی اور ای ٹی میں لیے ہے، ٹی ٹی کا تو اتنا نیچے نہیں آ سکتا، لیکن ای ٹی اور آپ نے اس میں لیے ہیں ای ٹی اور پی ٹی میں، تو آپ کس حد تک سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا سب سے کم ہوتا ہے ایکیڈمک، یعنی ان کا میرٹ لسٹ سب سے کم ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ پوسٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی ڈسٹرکٹ میں کتنے پوسٹ ویکنٹ پوسٹ اناؤنس ہوئے ہیں۔ نمبر 4 کویشچن، سب سے زیادہ میرٹ کون سے کیڈر میں ہوتا ہے؟ اب اگر دیکھا جائے، اکثر لوگ سی ٹی کو پریفر کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ سی ٹی کا ایس ایس ٹی کے لیے جو کوٹا ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ آئی تھنک سو 60% کوٹا ہے، یعنی باقی جو کوٹے ہیں، اب اگر ڈی ایم کا دیکھا جائے، ڈی ایم ٹو ایس ایس ٹی جو ہے وہ ہے 4%، اور پی ٹی میں تو کا بالکل ہے ہی نہیں، تو سی ٹی کا سب سے زیادہ، اس لیے اکثر لوگ سی ٹی کو پریفر کرتے ہیں، اور اس لیے سی ٹی کا میرٹ سب سے ہائی ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سب سے کم میرٹ کون سے کیڈر میں ہوتا ہے؟ تو سب سے کم کیڈر، جو سب سے کم میرٹ ہے وہ اکثر پی ای ٹی میں ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ پہلے سی ٹی کو پریفرنس دیتے ہیں، پھر پی ای ٹی کو، ڈی ایم کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد پی ای ٹی کو دیتے ہیں، لہذا سب سے کم جو میرٹ ہوتا ہے وہ پی ای ٹی میں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر آپ پی ای ٹی ٹیسٹ پاس کر چکے ہو تو، اگر آپ نے سی ٹی کا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور پی ای ٹی کا پاس کر لیا ہے تو آپ کے چانسز زیادہ ہے، وہ اس لیے کہ اکثر اسٹوڈنٹ سی ٹی میں چلے جائیں گے تو پی ای ٹی کا میرٹ سب سے کم ہوتا ہے، لہٰذا آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس چیز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پی ای ٹی میں سکور کتنا کیا ہے اور ویکنٹ پوسٹیں کتنی ہیں، لہٰذا آپ اس میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔